سننے والوں کو مسیح میں میرا سلام۔ دوستو، آج ہم خدا کی اہلیت کے بارے میں جانیں گے۔ اہلیت یعنی ہم جانیں گے کہ خدا کیا کام کر سکتا ہے اور خدا کو ہم کیسے جان سکتے ہیں۔ عبرانیوں اس کا 7 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ یہودا اس کا 1 باب اور اس کی 24ویں آیت۔ اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 1 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے جانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 9 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ لوکا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ رومیو 4 باب اس کی 16ویں آیت، پھر 19ویں آیت، پھر 20ویں اور 21ویں آیت۔ اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارہ کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ فلپیوں 3 باب اس کی 21ویں آیت۔ وہ سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے۔ دانیل 4 باب اور اس کی 37ویں آیت۔ اب میں نبوکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تنظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ دانیل 3 باب اس کی 17ویں آیت، پھر 26ویں آیت اور پھر 27ویں آیت۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ تب نبوکت نظر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازہ پر آ کر کہا، اے صدرک اور میشک اور عبدالنجو، خدا تعالیٰ کے بندو، باہر نکل آؤ اور ادھر آؤ۔ تب بادشاہ کے مشیروں نے ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا، اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آئی تھی۔ عبرانیوں 2 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ عبرانیوں 11 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ رومیو 14 باب اور اس کی 4 آیت۔ تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے۔
افسیوں 3 باب اس کی 20ویں اور 21ویں آیت۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ اعمال 20 باب اور اس کی 32ویں آیت۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے، رومیو 11 باب اس کی 1 آیت اور پھر 23 آیت۔ بس میں کہتا ہوں کہ خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا، ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلہ سے ہوں، اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پیوند کیے جائیں گے، کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔